سحر الاولیاء کے مصنف کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ اپنے دست خاص سے خطوط لکھ کر کچھ نہ کچھ تعلیم دیتے رہتے۔ ایک میں نصیحت کی کہ جسم کی حفاظت کے بعد شریعت کی ناپسندیدہ باتوں سے اجتناب کیا جائے، اپنے اوقات کی نگہبانی کرتے رہنا چاہیے، عمر عزیز کے ذریعے سے تمام مرادیں حاصل ہوتی رہیں تو اس کو غنیمت سمجھا جائے، زندگی بیکار کاموں میں نہ گزاری جائے۔ اگر دل میں انشراح کی قوت پیدا نہ ہو تو انشراح قلبی کی پیروی کی جائے، کیونکہ یہی راہ طریقت میں معتبر ہے، اور تمام امور میں طلب خیر کو مقدم رکھا جائے۔ اس بات کی کون تردید کر سکتا ہے کہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی زندگی اس نصیحت کے مطابق نہیں رہی۔ وہ جسمانی گناہوں سے محفوظ رہے، دربار کی رنگ رلیاں اور سرمستیاں شریعت کی ناپسندیدہ باتوں میں ضرور تھیں، مگر وہ ان کے دور کے محض تماشائی تھے، ان میں کبھی ملوث نہیں ہوئے۔ اپنے اوقات کی پوری نگہبانی کی، چاہے وہ مرشد کے حضور میں ہوتے یا دربار شاہی میں حاضر رہتے۔ ان کی عمر عزیز میں ہر قسم کی مرادیں حاصل ہوتی رہیں۔ ان کو وہ غنیمت اس لحاظ سے سمجھتے رہے کہ اگر یہ مرادیں دولت کی شکل میں ہوتیں تو ان کو اپنے خاندان، اعزاء و اقربا، غربا اور مرشد کی خانقاہ میں صرف کر دیتے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے پیچھے کوئی بڑی دولت نہیں چھوڑی۔ وہ چاہتے تو امیر خسرو کبیر بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے درویشانہ زندگی ہی بسر کی۔ انہوں نے دربار داری ضرور کی، لیکن اس کو ان کی زندگی کے بیکار کاموں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دربار داری کے سلسلے میں انہوں نے جو قصائد کہے یا مثنویاں لکھیں وہ شعر و ادب کی شاہکار ہیں۔ بقول مولانا ضیاء الدین برنی، انہوں نے اپنے پیچھے علم و فن کا ایک کتب خانہ چھوڑا۔ اگر وہ دربار سے وابستہ نہ ہوتے تو یہ کتب خانہ ان کے بعد نسلوں کو حاصل نہ ہوتا۔ آخر میں مذکورہ بالا تحریر میں حضرت خواجہ نے جو نصیحت کی تھی کہ انشراح قلبی کی پیروی کی جائے، تو امیر خسرو اپنی نجی و روحانی، ادبی اور درباری زندگی میں اسی انشراح قلبی کے پائکر تھے، اور تمام امور میں طلب خیر کو مقدم رکھتے۔ امیر خسرو کی وفات جس انداز میں ہوئی وہ بھی ان کے مرشد سے عشق کے انتہائی کمال کا ثبوت ہے۔ بقول مولانا شبلی، خسرو اپنے مرشد کا جمال دیکھ کر جیتے رہے، جبکہ مرشد کی وفات ہوئی تو خود ان کی بھی موت آ گئی۔ وہ اپنے مرشد کی وفات کے وقت دہلی سے دور سلطان محمد تغلق کے ساتھ بنگالہ کی مہم پر تھے۔ وہاں یکا یک ان کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ سلطان سے اجازت لے کر چل کھڑے ہوئے۔ دہلی پہنچ کر معلوم ہوا کہ محبوب الہی اپنے محبوب سے جا ملے۔ یہ سن کر بے تاب ہو گئے، اپنا منہ سیاہ کیا، کپڑے پھاڑ ڈالے، خاک میں لت پت حجرے میں پہنچے۔ بولے، اے مسلمان، میں کون ہوں کہ ایسے بادشاہ کے لیے روؤں؟ میں تو اپنے لیے روتا ہوں کہ سلطان المشائخ کے بعد میری زندگی کی بقا زیادہ نہیں۔ اس کے بعد 6 مہینے اور زندہ رہے، پھر اپنے محبوب سے جا ملے۔ سلطان المشائخ کے روضہ کے پاس ہی دفن ہوئے۔ سحر الاولیاء میں تو نہیں مگر اور تذکروں میں یہ روایت بھی ہے کہ دہلی پہنچ کر جب ان کو اپنے مرشد کی وفات کی خبر ملی تو اپنی ساری ملکیت مرشد کے ایصال ثواب کے لیے فقیروں اور مسکینوں میں لٹا دی۔ ماتمی لباس پہن کر مرشد کے مزار پر پہنچے، اس سے ٹکرا کر ایک چیخ ماری کہ سبحان اللہ، آفتاب تو زمین کے اندر ہے اور خسرو ابھی زندہ ہے۔ اور پھر یہ ہندی شعر پڑھا، گوری سووے سیج پہ مکھ ڈالے کیس، چل خسرو گھر اپنے، رین بھئی کہوں دیس۔ یہ پڑھ کر بے ہوش ہو گئے، اور اسی اندوہ و غم میں 6 مہینے کے بعد عالم بقا کو سدھارے۔ یہ بات ذہن میں ضرور آنی چاہیے کہ اگر امیر خسرو مستقیم الحال صوفی تھے تو تصوف میں اپنے پیچھے کون سا سرمایہ چھوڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ افضل الفوائد اور اپنی شاعری۔ یہ کہنے میں بالکل تعمل نہیں کہ امیر خسرو پر اب تک ڈاکٹر وحید مرزا سے زیادہ کوئی محقق اور مستند نہیں قرار دیا گیا ہے۔ وہ افضل الفوائد کو امیر خسرو کی زندگی کا پھل بتا کر لکھتے ہیں
یہ کتاب بظاہر میر حسن کی عظیم تصنیف فوائد الفوائد کی تقلید میں لکھی گئی، اس لیے یہ اعجاز خسروی یا خزائن الفتوح سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی زبان بہت ہی سادہ، سلیس اور لفظی صناعی سے بالکل پاک ہے۔ اس زمانے میں جو فارسی زبان بولی جاتی تھی، یہ اس کا عمدہ نمونہ ہے۔ مگر کچھ ایسے محققین بھی ہیں جو اس خیال کے ہیں کہ افضل الفوائد کو امیر خسرو نے خود مرتب نہیں کیا، بلکہ ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس پر برابر بحث جاری ہے۔ اس میں کتابت کی بہت سی غلطیاں ملیں گی، سنین و اسما کے ذکر اور واقعات کی ترتیب میں بھی خامیاں ہیں، لیکن اگر مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کر اس کو محنت سے ایڈٹ کیا جائے تو اس کے متعلق بہت سی شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ ہمارے موجودہ محققین میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں کہ شروع کے خواجگان چشت کے جو ملفوظات ان سے منسوب ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، بلکہ وہ فرضی ہیں جو ان سے منسوب کر دیے گئے۔ اس قسم کی بحث پہلے نہیں اٹھی، بلکہ خواجگان چشت کے دور سے موجودہ عہد تک لوگ ان سے برابر استفادہ کرتے رہے، مگر اب کچھ اہل قلم پیدا ہو گئے ہیں جو ان کی روحانی سرمایوں کو تلف کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ خواجگان چشت کے بعض ملفوظات کے ساتھ افضل الفوائد کو بھی یہ کہہ کر رد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو امیر خسرو نے مرتب نہیں کیا۔ اگر یہ پرزور طریقے پر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ان کو امیر خسرو نے جمع نہیں کیا، تو اس سے زیادہ طاقتور طریقے پر یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ امیر خسرو نے ہی اس کو ترتیب دیا۔ خواجگان چشت میں سے حضرت خواجہ عثمان، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہم کے ملفوظات کے مجموعوں کے ساتھ افضل الفوائد کو بھی سب سے پہلے پروفیسر محمد حبیب، سابق استاد تاریخ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے 1950 میں انگریزی رسالہ میڈیول انڈیا کوارٹرلی علی گڑھ میں جعلی و نقلی اور فرضی قرار دیا۔ اس کا جواب اکتوبر، نومبر اور دسمبر 1964 کے معارف میں دیا، جو کتاب بزم صوفیہ کے دوسرے ایڈیشن کے آخر میں بھی شامل ہے۔ اس جواب سے یہ اثر ہوا کہ ایک علمی حلقہ ان ملفوظات کے مجموعوں کو قطعی طور پر جعلی و نقلی اور فرضی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔